دیکھو میری جب تیسری شادی ہونے والی تھی نا معذرت کے ساتھ، تو میرے پاس ایک ایف ایکس تھی، پھٹ پھٹی سی ایف ایکس، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا، بہت سے لوگوں کے محلے میں اس نے بازو مضبوط کیے. اس ایف ایکس کو بیچ کے میں نے شیراٹ خریدی 1.5 لاکھ کی. اب تیسری پہ رشتہ کون دیتا ہے؟ میرے لیے ایک رشتہ مل گیا مجھے، بہترین خاندانی قسم کا، بہترین رشتہ تھا کہ جو پہلی پہ نہیں مل رہا ہوتا انسان کو ایسا، اور اتنا بہترین رشتہ کہ میں اس رات خوشی سے سویا نہیں ہوں، اتنا بہترین رشتہ. اچھا جو لڑکی کے ابا تھے وہ مان نہیں رہے تھے، بہت اصرار کیا، نہیں مان کے دیے. ایک دن ان کا فون آیا کہ میں راضی ہوں، آپ آ جاؤ بات کر لو بیٹھ. میں نے حیران، ابے کیسے راضی ہو گئے؟ میں اپنے دوستوں کو لے کے پہنچ گیا، فیملی تھی، انہوں نے کہا بھائی وہ ہماری بچی کو خواب میں کوئی بزرگ آئے ہیں، انہوں نے بولا کہ کر لو شادی. میں نے کہا یار اس کو بزرگ مل جائیں یار، مجھے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھا کرو، لیکن ابھی یہ بتانے کی بات نہیں. حقیقت تو یہی ہے کہ بھائی کسی کو جتنا بھی اچھا خواب آ جائے نا، گراؤنڈ ریئلٹی میں اگر وہ رشتہ آپ کے جوڑ کا نہیں ہے تو خوابوں کی بھینٹ اپنی شادیوں کو مت چڑھایا کرو، یہ ذہن میں رکھو. خوابوں سے صرف تائید ہوتی ہے چیزوں کی، بڑے بڑے فیصلے خوابوں کی بیس پہ نہیں کیے جاتے، لیکن انہوں نے کر لیا فیصلہ. اچھا بھائی، مہر طے ہوا آدھا تولہ، جو میری اوقات سے بہت، اس وقت پیسے تو میرے پاس تھے لیکن ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا، سارے گھر میں خرچ ہو جاتے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آدھا تولہ مہر. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اگلے دن نے کہا رات کو ہم خوشی سے سو ہی نہیں رہے، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ کیوں خوش ہے اتنا، وہ سمجھ رہے اس کے اخلاق بہت اچھے ہو گئے. مولانا طارق جمیل صاحب کا شاید بیان سن کے آیا یہ، ان کو اگر میں بتا دیتا کہ اس وجہ سے خوش ہوں تو پٹتا کہ نہیں پٹتا ہے بھائی. اگلے دن کیا ہوا ہے جی، نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے لڑکی والوں نے مجھے بتایا کہ جی یہ مہر بہت کم ہے، آپ آدھا تولہ کے بجائے 2.5 تولے مہر رکھیں. آپ آئی بات سمجھ میں؟ کتنا رکھ لیں؟ 2.5 تولے. بالکل ان کا مطالبہ درست تھا، بلکہ یہ بھی کم تھا کیونکہ میں تیسری کر رہا ہوں، میرے پہلے سے بچے بھی ہیں اور لڑکی کنواری ہے، تو 2.5 بھی نہیں دیں تو کیا تولے بھی کم تھا اصولی طور پر. کیا خیال ہے بھائی؟ جب آپ تیسری کر رہے ہو، یہ تو ان کا ظرف ہے کہ وہ 2.5 میں مان گئے، ورنہ 2.5 بھی وہ بھی صرف اس لیے کہ بھائی مولوی آدمی ہے، دیندار آدمی، دین کی بیس پہ کر رہے تھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب اب ہم اپنی بیٹی، کماری بیٹی آپ کو دے رہے ہیں تو اب یہ آدھا تو نہیں نا، 2.5 تو بنتا ہے. ان عورتوں نے ان کو بولا تھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، کچھ تو بڑھاؤ. وہ تو عورتیں تو 10 تولہ کہہ رہی تھی، لڑکی کا ابا نے کہا 2.5 تک لے آؤ. میں نے کہا بھائی میرے پاس 2.5 فی الحال نہیں ہے، اور میں قرض اگر کسی سے لوں تو میں واپس کرنے کی فی الحال مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ میرا جو منتھلی خرچہ ہے نا، تیسری کے بعد بھی تو خرچہ بڑھے گا نا، تو میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چل رہا ہوں، میں تیسری کا پورا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، نان نفقہ دے سکتا ہوں. لیکن اگر میں نے اضافی 2 تولے کہیں سے ارینج کر کے دے دیے تو وہ 2 تولے میں قرضہ ادا کیسے کروں گا؟ میرے پاس کہاں سے پیسے آئیں گے؟ یا تو ہوتا نا چلو اگلے مہینے میں دے دوں گا، 2 مہینے بعد کہیں سے BC کھلنے والی ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے پتا ہے بھائی میں 2 مہینے بعد بھی نہیں دے سکتا، تو میں کیوں اگلا میرے پیچھے میں آگے یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا آپ کے اتنے تعلقات، واقعی میرے بڑے تعلقات تھے، میرے کروڑ پتی لوگوں سے تعلقات تھے جن کے لیے 2 تولے کی حیثیت 2 ٹکے کی نہیں ہے. ان کو تو بتاؤ نا 2 تولے چاہیے، وہ ہنس پڑے کہ یار مولوی صاحب اتنے عرصے کے بعد کچھ مانگ رہے ہو تو 2 تولے، یہ کیا بات ہے؟ نہیں یہ بات میرے خیال سمجھ میں. اب یہ میری آزمائش تھی. اب یہ کیا تھی؟ اس نے کہا آپ کا فلاں دوست ہے، فلاں دوست ہے، ادھار مانگ لو. میں نے کہا یار ماں بیمار ہو، بستر مرگ پر ہو، ڈاکٹر کہیں علاج کے پیسے ہوں گے تو بچ جائے گی، نہیں تو پھر بندہ کسی سے ادھار مانگتا ہوا اچھا لگتا. لوگوں کی ایک نہیں ہو رہی، ہم تیسری کے لیے لوگوں سے کیا مانگیں؟ قرضہ مانگتا مل جاتا، یقین تھا مجھے فوراً ملے گا. کل انگلی اٹھتی میرے اوپر کہ یار اس کے پاس پیسے تھے نہیں، اور مجھے لوگوں کی بھی پرواہ نہیں تھی. مجھے حضرت کا ایک قول یاد آ رہا تھا. حضرت نے ایک طالب علم کو کسی سے ادھار مانگنے پر مدرسے سے نکال دیا. حضرت نے فرمایا مولوی ہو کے کسی کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلا لیا؟ مولوی کا تو ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، مولوی تو بادشاہ ہوتا ہے، شہزادہ ہوتا ہے، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، بھوکا مر جاتا ہے. میں نے کہا میں قیامت کے دن حضرت کو کیا منہ دکھاؤں گا؟
کہ ایک طالب علم پہلی شادی کے لیے قرضہ مانگ رہا تھا, حضرت نے اس کو نکال دیا, تو کمبخت 2 کر کے بیٹھا ہوا ہے, تیسری کے لیے قرضہ مانگ رہا ہے. رات میں خوشی سے سویا نہیں ہوں. کتنی بڑی آزمائش تھی کہ نہیں تھی؟ لیکن اللہ کا یہ فضل ہے, میرے دل میں وسوسہ بھی نہیں آیا کہ کسی سے ادھار مانگنا ہے. وسوسہ جسے کہتے ہیں نا, وہ بھی نہیں آیا. میں نے کہا نہیں بھائی, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس مولوی نے ایک دفعہ ہاتھ یوں کر لیا, اللہ کی طرف سے کچھ ایسی پھٹکار برستی ہے کہ ساری زندگی پھر کیا کرتا رہتا ہے, او بھائی 50 روپے دے دے, او بھائی 100 روپے دے دے, او بھائی اتنے پیسے دے دے. ساری, کیونکہ اس نے بڑا مرتبہ تھا نا, اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا لوگوں کے سامنے ذلیل. اللہ ہمیشہ کے لیے گرا دیتا ہے اس کو. یہ جرم ایک دفعہ ہوتا ہے. میں نے کہا بھائی میں کسی سے ادھار مدھار نہیں لوں گا. اس نے کہا دیکھ لیں بھائی. میں نے کہا دیکھ لیا. اس نے کہا پھر رشتہ نہیں ہوگا. کہہ رہے یار مفتی صاحب ہماری بھی تو سوسائٹی میں عزت ہے نا, ہم بیٹی دیں گے کچھ تو بتانا پڑے گا نا. میں نے کہا آپ کی بھی عزت ہے تو ہماری بھی کیا ہے, عزت ہے. آپ منع کر دیں تو آپ کی عزت نہیں, آپ کی عزت ہو جائے گی. آپ بولیں گے بھائی ہمارے اسٹینڈرڈ کا رشتہ نہیں تھا. تو میرے دل پہ تو بڑے غم ہوا تھا مجھے, آرے چلے تھے. لیکن میں نے کہا ادھار نہیں لوں گا, میں ادھار نہیں لوں. تو یہ میں نے اپنی تعریف کی بات کی ہے, اور بہت ساری الٹی کام بھی ہم نے کیے ہیں, وہ میں نہیں بتاؤں گا آپ کو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو آپ سمجھے استاد جی اتنے پہنچے ہوئے بزرگ کو, بھائی اپنی برائیاں کون لوگوں کے سامنے بیٹھ کے کرتا ہے. لیکن یہ صرف آپ کو موٹیویشن کے لیے آپ کے سامنے میں نے ایک واقعہ سنایا ہے, صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کردار میں 2 نمبری نہیں کرنی. کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے لوگوں کی انگلیاں آپ کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو صداقت ہونی چاہیے اور امانت ہونی چاہیے. اور امانت جب تک نہیں ہوگی جب تک آپ لوگوں سے مستغنی نہیں ہو جاتے. مدرسے کے مال کو اپنے باپ کا مال مت سمجھو. سارے پکوڑے کری کے ڈال لیے اپنی پلیٹ میں, دوسرا تیر رہا ہے نا اس میں. دیکھو 2 منٹ میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے. 2 منٹ میں آپ سالن کھا رہے ہو, گوشت رکھا ہوا ہے, آپ نے اپنے ساتھی کی طرف پلیٹ گھما دی کہ وہ گوشت کھا لے. اس کا مطلب آپ بہنوں کی وراثت بھی نہیں کھاؤ گے کبھی. جو اپنے حصے کی بوٹی نہیں کھا رہا وہ بہنوں کی کروڑوں کی وراثت کیسے کھائے گا؟ اور اگر آپ نے باتوں باتوں میں پلیٹ یوں کر کے گھما لی اپنی طرف, اس کا مطلب یہ بہنوں کی وراثت نہیں دے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ نہیں دے گا. تو کبھی بھی لوگوں کی جیب پہ نظر مت رکھو. 2 نمبری طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش مت کرو. دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ مت بناؤ. یہ بھی بہت اہم بات ہے. دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ کیسے؟ مثال دیتا ہوں. دیکھو میں جب مشہور نہیں تھا تو میرا بزنس اس وقت بھی تھا. اس وقت میں نے اپنے بزنس کو زیادہ مشہور نہیں کیا. جب میں مشہور ہو گیا تو لوگوں نے مجھے کہا اب آپ اپنے بزنس کا, کمپنی کا نام بتائیں. میں نے کہا اب میں اگر بتاؤں گا لوگ میرے منہ سے سنیں گے تو دھڑا دھڑ مال بکے گا. تو یہ نام ہم نے دین کے ذریعے روشن کیا ہے. اب اس کو ہم منجن بیچنے میں استعمال, بولو نا, یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. جائز ناجائز کو نہیں دیکھو. لوگ جائز ناجائز دیکھ کے آپ کے کردار کا فیصلہ نہیں کریں گے, لوگ اس پہ فیصلہ کریں گے غیر اخلاقی کام کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ غیر اخلاقی کام ہے. کتنے لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے مفتی صاحب صرف اپنا نام دے دو کمپنی کو, گھر بیٹھے آپ کو ہم کمیشن پہنچا دیں گے. ایک کپڑے کی بڑی فیکٹری کا مالک آیا, کہنے لگا آپ اپنا نام دے دو ہم کپڑے پہ چھاپیں گے, MTM یا مفتی طارق مسعود یا T. کچھ کر کے, جس میں ہوگا مفتی صاحب کا بزنس ہے. شو یہ ہوگا بزنس کس کا ہے؟ آپ کا. آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ پارٹنر بن جاؤ گے اور آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے مل جائیں گے. جائز تھا یا نہیں تھا؟ جائز ہے. اگر میں نقصان میں شرکت کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اتنوں کا میں ضامن ہوں تو جائز ہے. لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. غیر اخلاقی ہے. ایک مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں, وہ یہ سب کام مذہبی لوگ کرتے ہیں. اس سے عقل مندوں کی نظر میں آپ کی عزت 2 ٹکے کی نہیں رہتی. بے وقوفوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے, لیکن عقل مند کہتا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی یہ تو. ایک مولوی صاحب کیا کرتے, ان کی حج کی ٹریول ایجنسی ہے. ٹریول ایجنسی کے ذریعے آپ کو پتا ہے لوگ کروڑوں روپے کماتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مولوی صاحب ایک ٹریول ایجنسی بنائیں, بالکل جائز ہے.
ٹریول ایجنسی حج کی ہر ایک کا حق ہے, کاروبار مولوی کا بھی حق ہے, تو کاروبار کرنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا, آپ کریں, بزنس کریں. لیکن وہ مولوی صاحب کیا کرتے کہ جیسے ہی حج کے ایام آتے, انہوں نے مسجد میں ایک کمرہ بنایا ہوا تھا, حج کا آفس. مسجد کا کمرہ ہے, بنایا ہوا کیا ہے, بولو, حج کا آفس. ان کو جب ہم نے بھی اعتراض کیا کہ حضرت یہ حج کا آفس یہ تو پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے نا, تو انہوں نے کہا حج کروا رہا ہوں بھائی میں. حج کیا ہے, عبادت ہے. حج کیا ہے, عبادت ہے. او بھائی عبادت تو ہے, لیکن یہ تو بہت بڑا بزنس بھی تو ہے نا یہ. اب کیا ہو رہا ہے, وہ ہر جب بھی حج کے ایام آئے, جمعے کی تقریریں ساری حج کی فضیلت پر, جمعے کی ساری تقریریں 2 مہینے تک حج کی فضیلت, اور آخر میں جو حضرات حج کرنا چاہیں, یہ ٹریول ایجنسی ہے جو ان کی اپنی تھی, نام لکھوائیں. اس کے ذریعے انہوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں. جائز ہے, ہو سکتا ہے جائز ہو, کوئی تعویل کر لی جائے کہ بھائی لوگوں کو عبادت کروا رہے ہیں یہ, لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا, کیوں چپ بیٹھے ہو؟ اگلا کہے گا مولوی صاحب سب سے زیادہ تو لوکیشن کی ویلیو ہے, آفس ایسی جگہ بن جائے جہاں لوکیشن, تو آپ نے تو مسجد ہی کو لوکیشن بنا لیا جہاں نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں. سارا کراؤڈ جمعے کو آپ کا بیان سننے آتا ہے, لیبل حج کا لگا ہوا ہے, لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے, نوٹ چھاپنے کا. اگر ان کے نوٹ نہ چھاپ رہے ہوتے, وہ مقصد نوٹ چھاپنا نہ ہوتا, تو ہر ہفتے حج پہ بیان کرتے وہ. اور اگر حج پہ بیان کرنا ہے تو آخر میں اپنی ٹریول ایجنسی کا کیوں بتا رہے ہو بھائی کہ میری یہ ٹریول ایجنسی ہے؟ لوگ ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں, اب ہم حج کریں گے, تو فوراً جذبہ ہوتا ہے یار کہیں نام لکھوائیں, یہ ٹریول ایجنسی. سارے دھڑا دھڑا وہاں جا کے نام لکھوا رہے ہیں, اور مولوی صاحب دے دنا دن نوٹ چھاپ رہے ہیں. بے وقوف لوگوں کی نظر میں عقیدت بڑھتی ہے, عقل مندوں کی نظر میں اس سے آپ کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہتی. لوگ کہتے ہیں مسجد کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو آپ نے ایسے کام, آپ حج ٹریول ایجنسی بھی بنائیں, لیکن اس کا دفتر مسجد سے باہر رکھیں. مسجد کے ممبر پہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ میری ٹریول ایجنسی یہ ہے. ممبر ان کاموں کے لیے نہیں ہے. ممبر حج کی فضیلت تو بیان کرے گا, آپ کی کمپنی کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا. میں نے 15-20 سال میں نے شہد کا کام کیا ہے. جو لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ گواہیں کہ مجال ہے کبھی ایک دن ممبر پہ میں نے بتایا ہو کہ میرا شہد کا بزنس ہے. کیونکہ ممبر بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, ممبر قال اللہ قال رسول کو بیان کرنے کے لیے. مجھے کتنے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا بزنس ٹھپ ہو رہا ہے, آپ ممبر پہ ایک دفعہ بتا دو کہ میرا یہ بزنس ہے. میں نے کہا یار میری اپنی نظر میں ویلیو 2 ٹکے کی نہیں, میں ایک دفعہ بتا دیتا لاکھوں روپے کا شہد سیل ہوتا. نہیں آئی بات؟ پھر وہی بتا رہا ہوں, تعریفی باتیں تو بتا رہا ہوں, جو عیب ہیں وہ میں کیا کر رہا ہوں, چھپا رہا ہوں. تو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرنا کہ آپ ہاتھ چومنا شروع کر دیں, بہت بڑے بزرگ ہیں. ابھی تو میں اپنے عیوب بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ بولے یار استاد جی کیا ہو گیا آپ کو, یار ہم تو آپ کو ایسا نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے ذرا تمیز سے رہیں, تمیز سے. یہ زیادہ عقیدت وقیدت مجھ سے کم از کم نہ کریں, کیونکہ پھر مجھے پتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے. میں نے جب بھی شو مار رہی ہے نا, کوئی الٹا ہی ہوا ہے میرے ساتھ, جب بھی شو ماری ہے. ایک دفعہ میں نے طالب علمی کے دور میں شو ماری کہ مجھے بخار کبھی نہیں ہوتا, میں بڑا فنٹر, واقعی نہیں ہوتا تھا. مجھے 2 دن ایسا ٹائٹ بخار آیا, میں نے کہا اللہ میاں نے چپت لگا دی کہ اوقات دکھا دیے کہ تیری اوقات ہے کیا. تو ہمیں اپنی اوقات معلوم ہے. اور آپ کی بے عزتی گندگی سے بھی ہوتی ہے. آپ جس جگہ رہتے ہو وہاں اگر گندگی ہوگی, کوئی باہر سے آ کے دیکھے گا, بولے گا یار ان کو تو رہنے کی تمیز نہیں ہے, یہ میں کیا تمیز سکھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کیریکٹر 1 نمبر رکھنا ہے میرے بھائی. کیریکٹر کیا کرنا ہے؟ 1 نمبر. پھر اس کے بعد نماز بھی ہے, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو پڑھنی ہے. لیکن لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے, لوگ آپ کے کردار کو دیکھیں گے. نا امید ہو جاؤ, مایوس ہو جاؤ, لوگوں کی جیبوں میں کیا ہے, لالچ مت کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا پیسہ نہیں کماؤ بزنس کا, وہ تو پھر آپ اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے, وہ تو ہر ایک کے لیے جائز ہے. لیکن ممبر اور محراب کو بزنس کا ذریعہ مت بناؤ. سمجھتے ہو؟ مذہب کو اس کا ذریعہ, بزنس کا ذریعہ مت بناؤ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی. اگر حج ٹریول ایجنسی کھولنی ہے کھولو, آپ اب جاؤ کہیں دفتر کھولو اور ٹریول ایجنسی کھول کے حج کراؤ, لوگوں کو پیسے بھی کماؤ, وہ تو جائز ہے. ویسے مشورہ تو یہی ہے کہ آپ دین کے کام کی خدمت میں لگو نا. اور کیا کاروبار کرنا تھا تو ادھر کیوں آئے ہو؟ اگر کرنا بھی ہے تو سائڈ میں کرو نا. اصل تو آپ نے دین کا علم حاصل کیا تاکہ آپ دنیا میں علم کو پھیلاؤ. اصل تو فوکس آپ نے اس کو کرنا ہے. سمجھتے ہو؟